بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج فضیلت اذکار یعنی تسبیحات کی فضیلت حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت خدمت رسول میں آئی اور ان کے عالم نے چند مسائل کا حضرت سے جواب چاہا اور آپ نے جتنے بھی انہوں نے سوال کیے سب کے جواب دیے اور پھر وہ ایمان لے آئے۔ ان مسائل میں سے ایک سوال یہ تھا کہ تعمیر کعبہ کے وقت خدا نے جو کلمات حضرت ابراہیم کو تعلیم فرمائے وہ کیا تھے؟ حضرت نے فرمایا ان میں سے ایک کلمہ یہ تھا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہودی نے سوال کیا جو ان کلمات کو پڑھے اس کو کیا ثواب ملے گا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تسبیح پڑھنے والا سبحان اللہ کہتا ہے تو زیر عرش فرشتے بھی سبحان اللہ کہتے ہیں، پڑھنے والے کو 10 گنا زیادہ ثواب عطا ہوتا ہے۔ اور جب کلمہ الحمدللہ کہتا ہے تو حق تعالیٰ نعیم دنیا و آخرت عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ اہل بہشت داخل بہشت ہوں گے تو ان کی زبانوں پر یہی کلمہ جاری ہوگا کیونکہ وہ اس کو دنیا میں پڑھا کرتے تھے۔ اور جب وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اس بندے کو اس کلمہ کی جزا میں بہشت عطا فرماتا ہوں، کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ جب یہودی عالم نے یہ سنا تو اس نے حضرت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، اے محمد آپ نے سچ فرمایا۔ یعنی وہ جماعت جو یہودیوں کی تھی وہ ایمان لے آئی، اسلام قبول کر لیا۔ جناب امیر المومنین حضرت علی نے فرمایا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں فقراء کی ایک جماعت آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، مالداروں کے پاس مال و دولت ہے، وہ حج کر سکتے ہیں، ہم مالدار نہیں ہیں اس لیے حج نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس مال ہے، وہ غلام آزاد کر سکتے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس مال و دولت ہے، وہ تصدق کر سکتے ہیں یعنی صدقہ دے سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ وہ جہاد کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا، جو 100 مرتبہ اللہ اکبر کہے اس کو 100 غلام آزاد کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، اور جو 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے اس کو حج کا ثواب ملتا ہے جس میں 100 اونٹ قربانی میں دے دیے جائیں، اور جو 100 مرتبہ الحمدللہ کہے اس کو جہاد کا ثواب ملتا ہے، جو مجاہدین کو 100 گھوڑے برائے جہاد دے دے، اور جو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ یہ خبر اغنیاء یعنی امیروں تک پہنچی، انہوں نے بھی اعمال کو بجا لانا شروع کیا۔ فقراء جناب رسول خدا کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، دولت مندوں نے بھی یہی کام شروع کر دیا ہے۔ حضرت سے فرمایا، یہ فضل خدا ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے اور 100 مرتبہ درود محمد و آل محمد پر بھیجے اور بعد میں کہے اللہم زوجنی من الحور العین، تو خداوند عالم اس کو بہشت میں حور العین عطا کرے گا۔ یہ کرامت، یہ کرم فرمائے گا خدا۔ یہ 500 کلمات
اس حوریہ کا مہر قرار پائے گا۔ اسی طرح جناب رسالت مآب نے حکم دیا کہ اگر ان الفاظ کو دہرایا جائے گا، ان تسبیحات پر عمل کیا جائے گا، تو یقینی بات ہے ایک بندہ مومن کے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا، اس کے رزق و مال میں بھی اضافہ ہوگا، اس کی دنیا اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔